صاحب کے بچپن کے ساتھی ہیں, ان کے کزن ہیں, دورہ رشتہ ہے ان کا ان کے ساتھ. اور ڈاکٹر عثمان خان کے پاس ہم ان کے گھر کے اوپر موجود ہیں. ڈاکٹر عثمان خان جو ہے وہ لیگل فرنٹ جو ہے یہاں پہ سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کے نام سے جو ایک فرنٹ لائن پہ خان صاحب کے لیے لیگل بیٹل بھی لڑ رہے ہیں. مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم کورٹ کے اندر ہی بتائیں گے, لیکن اس کے لیے یہ آپ کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے. آج عثمان بھائی نے جو ہے وہ جانا تھا ایک بڑے خصوصی ڈنر کے اوپر, ان کو انوائٹڈ تھے, انہوں نے ٹکٹ بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن عثمان بھائی جو ہے وہ میری وجہ سے آج ڈنر پہ نہیں جا رہے. اور آج جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو عثمان بھائی کو ہم ویلکم کریں گے اور بتائیں گے, اور عثمان بھائی کے سے پوچھیں گے کہ گھر میں خان صاحب کی فیملی جو ہے ان کے کیا حالات ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اور کیا خیر خبر ہے, فیملی کی کیا خیر خبر ہے. عثمان بھائی جی السلام علیکم عادل. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں. I was really looking forward to your visit. ہم نے آج جانا تھا جی فائنینشیل ایڈ فار میڈیکل اسٹوڈنٹس, یہ ایک چیریٹی کا فنکشن ہے. وہ بڑے اسٹوڈنٹس کی جو پاکستان کے سارے کالجز ہیں وہاں پہ وہ مدد کرتے ہیں, ان کی فی, بورڈنگ, لاڈجنگ سارا کچھ ہی دیتے ہیں. لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اب عادل ہمارے ساتھ ہیں تو وہاں پہ سارے ٹی وی چینلز بھی ہوں گے, رپورٹر بھی ہوں گے, تو پھر وہ ساروں نے پھر عادل کی طرف اپنی توجہ کر لینی تھی. تو پھر میں نے کہا وہ جو میرے دوست ہیں بڑے عزیز جو فنکشن کے آرگنائز کرنے والے ہیں ان کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں فیملی کی طرف آؤں, میں ایک بات آج ہی میں سوچ رہا تھا کہ عمار, عباد صاحب کا بیٹا عمار کس طرح سے سفر کرنے کے بعد وہ اللہ میاں کے پاس چلا گیا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ عمار کو طالبان نے بیمار کیا تو شاید سارا یورپ اور پاکستانی گورنمنٹ ایکٹیو ہو جاتی, پریزیڈنٹ کا پلین بھیج کے اس کو انگلینڈ یا امریکہ بھجوا دیا جاتا. کہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے سال پہلے 2012 میں جب ایک ہماری بچی کو یہ ہوا تھا کہ طالبان نے گولی مار دی تھی, تو سارا ویسٹ اس سلسلے میں ایکٹیویٹ ہو گیا تھا اور اس کو انگلینڈ بھیج دیا گیا تھا اور ماشاءاللہ نوبیل پرائز دے دیا گیا تھا. اگر عمار کے متعلق بھی ہم لوگ یہ کہہ دیتے تو شاید اس کو بھی زندگی مل جاتی. یہ میں طنز نہیں کر رہا, یہ میں بالکل ایسے بات کر رہا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے یہ کہ ہماری حکومتیں اور ویسٹ جب ان کا کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر اپنا مفاد نہیں ہوتا تو وہ پاکستان کے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں اور پاؤں کے نیچے انہیں رون دیتے ہیں, جس طرح آج کل ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں. خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا شکر ہے, اسٹرانگ ہیں. بابر چیمہ نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا جو شاید سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے دیکھا ہو, کہ جس میں اس نے خان صاحب کو درویش کہا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آدمی اس حد تک پہنچ جائے, اللہ میاں کے اتنا قریب ہو جائے, اتنا صوفی بن جائے, درویش بن جائے, تو پھر اس کے لیے یہ دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی مشکلات وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. وہ اسی حال میں بہت خوش ہیں, اللہ میاں ان کو صحت دے, خوش رکھے. باقی فیملی کو ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. ان کی بہنوں کو ہر 2 ہفتے بعد عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان پرسوں ان کی بیل ہوئی ہے 2 ہفتے کے لیے. تو اس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے ہر طرح سے. جو حسان نیازی ہے اس پہ ہر قسم کے ظلم
توڑے جا رہے ہیں, تو ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. باقی جو بھانجے ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ملک میں ہیں یا باہر ہیں. تو باقی اللہ مالک ہے انشاءاللہ تعالی. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ ٹائم ختم ضرور ہوگا. بس دکھ بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے لائرز جو خود ہمیشہ جنہوں نے موومنٹ چلائی اور آگے نکلے, جب ان کی ڈاکٹر سے ناراض ہوئی تھی تو لائرز نے جلوس نکال کے پی ایچ سی کو سارے کو توڑ دیا تھا. لیکن اب وہ سب لوگ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ گئے, حالانکہ ان کے جو وکیل دوست ہیں, حسان نیازی بھی وکیل ہے, اسی پیشے سے اس کا تعلق ہے, اور جو وکیلوں پہ ظلم ہوا ہے, لیکن ہمارے لائر گھروں میں بیٹھے ہیں. اب دیکھیں وہ لطیف کھوسہ کو کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے, اعجاز احسن کو کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگوں کے, ہمارے لائرز کے ضمیر کیوں مر گئے ہیں. میں یہ پنجابی لائرز کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ سرحد میں تو ابھی تک شیر افضل خان جیسے اور باقی بہادر لائرز بھی ہیں جو ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن جو موومنٹ چلتی ہے وہ لائرز چلاتے ہیں ہمیشہ, اور وہ سارے بالکل خاموش ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. اسی طرح جو کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں, کالجز سے یونیورسٹی سے موومنٹ ہمیشہ چلتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارا جو خدا ہے, اب وہ پیسہ ہمارا خدا ہے, اور ہم لوگ اب پیسہ لے کے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, یہ تو ہمیں پتہ بھی ہے, ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ لائرز کو, لیڈرز کو, اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بے تحاشا پیسہ کھلایا گیا ہے. بار کونسلز کو پیسہ کھلایا گیا. یہ کہاں لے جائیں گے اللہ کے بندو؟ قبر میں تو آپ کے ساتھ یہ جانا نہیں ہے, اور پیسہ آپ لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی. آپ اللہ نہ کرے اس زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے آپ لوگ, اور بعد میں جو آپ کا حساب ہونا ہے وہ ہوگا ہی. جی عادل. عثمان بھائی, آپ نے ساری باتیں بغیر پوچھے بہت سی باتیں کر دی, لیکن اس میں جو بہت بڑی بات ہے وہ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لیڈرز کی بات کی. اسٹوڈنٹس تو جاگے میں 60% پاکستان کا نوجوان بھی جاگا ہوا ہے, 85% قوم بھی جاگی ہوئی ہے, لیکن لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہمیں نظر آتی ہے. وہ کال دینے کی بھی اس وقت جرت نہیں کر رہے. صرف ڈومیسٹک لیڈرشپ نہیں, پاکستان سے باہر بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کمپرومائز نظر آتی ہے. یہاں پہ ان کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر انگیج کر لیا گیا, جس طرح بار کونسل کو پیسہ دے کے انگیج کیا گیا ہے, لائرز کو توڑا گیا ہے, لائرز موومنٹ نہیں چلتی. حسان نیازی کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, ان کھڑے ہونے چاہیے. کیوں نہیں وہاں پہ ینگ لائر کھڑے میں؟ رابعہ باجوہ جیسے, صرف پنجاب کے اندر رابعہ باجوہ بھی پنجاب کی لائر ہیں, وہ اس طرح کی ہیں. شیر افضل خان مروت کا آپ نے نام لیا, سلام ہے ان کو, لیکن رابعہ باجوہ بھی تو موجود ہے نا وہاں بھی. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو جس طرح اٹھاتی ہیں, یا پھر سہیل کیا نام ہے شاہین صاحب کا نام میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل رہا ہے, شعیب شاہین صاحب جو ہیں, وہ بھی تو بات تو وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ آئسولیٹڈ کیسز ہیں, موومنٹ نہیں ہے, لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. یہ کمپرومائز جو لیڈرشپ ہے جو کہ وہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے, اس ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ سے کس طرح بچا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ان سب کو دن رات خان صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ سنانی چاہیے, تاکہ یہ بھی ذرا برین واش ہوں, جس طرح ہماری آئی ایس آئی لوگوں کو برین واش کرتی ہے. کہ جس طرح ہمارے دنیا کی سیکرٹ سروسز لوگوں کو برین واش کرتی ہے, ہمیں بھی انہیں برین واش کرنا چاہیے. دن رات عمران خان کی ان کو تقریریں سنانی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ وہ سنتے رہیں تو آپ کی تھنکنگ ہی بدل جاتی ہے, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے, کہ وہ اس طرح خوبصورت,
ایک بڑے عالم فاضل کی طرح جس طرح وہ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ تقریر صرف تقریر نہیں ہوتی، وہ تو تبلیغ ہوتی ہے، بندہ سن کے اس کو انجوائے کرتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اسی طرح دوسرا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو خان صاحب بھی بار بار کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں زندگی، پیسہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کے کمفرٹ بھی نہیں چھین سکتے. یہ تو اگر وہ لکھا ہوا ہے تو ہونا ہی ہے. آپ وہ ایک جو امتحان ہے وہ تو آنا ہی ہے، وہ ہم سب پہ آتا ہے. آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ جی وہ میں نے کچھ کہہ دیا یا میں نے صحیح کام کر لیا تو آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. یہ زندگی میں تو یہ چیزیں سب چلتی رہتی ہیں. راہ راست پہ رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور بدی کے خلاف اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم سب نے بڑی عمر میں پہنچنا ہے. کم از کم آپ کو جب آپ لوگ ادھیڑ عمر کے ہوں گے تو آپ کم از کم پیچھے دیکھ کے فخر سے کہہ تو سکیں گے کہ میں نے سچائی کا ساتھ دیا تھا. اگر اب نہیں آپ کریں گے تو آپ کا بڑھاپا بھی بڑا شرمندہ گزرے گا. اس میں عثمان بھائی جی ایک عثمان بھائی جو بات کریں برین واشنگ کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے. برین واشنگ تو اگلوں کو ضرورت ہے. فوجیوں کو جو ایک ایک گھنٹہ جرنیل دکھا رہے ہیں، بچوں کو اے پی ایس اسکول کے اندر جا کے وہ ویڈیو مذاق اپنا بنوا رہے ہیں یا نغمے اور ترانے برین واشنگ لے کریں. عمران خان تو ایک نظریہ بن کے اس قوم کے ساتھ شامل ہے. ابھی اگلوں کا ارادہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے ان کو جیل میں رکھا جائے تاکہ وہ جو ہے کسی طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. لیکن یہ معاملہ رفع دفع ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے اور ابھی یہ معاملہ تو دائیں بائیں نہیں جاتا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. سوال یہ کہ کب تک یہ عمران خان کو زبردستی جو ہے یہ اندر بند کر سکتے ہیں، کیونکہ معیشت تو ان کے کنٹرول میں سرے سے ہے ہی نہیں. پیسہ اگر یوکرین کے اندر یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں تو بیچ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جرنیل کب تک کھینچ پائیں گے یہ جو زور زبردستی ہے، جو جبری یہ، بلکہ یہ تو ارینج میرج بھی نہیں ہے، یہ بیسیکلی زناب الجبر ہے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں. یہ کب تک یہ اس طرح اپنی نیشن کا ریپ چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ عادل میرے خیال میں جب تک یوکرین کی جنگ چلتی رہے گی ان کا یہ کام چلتا رہے گا. ان کو 900 ملین یا $1 بلین جو سال کا وہ ملتا رہے گا کہ تم یہ توپوں کے گولے بنا کے وہاں بھیجتے رہو، میزائل اپنے وہاں بھیجتے رہو. جس دن یوکرین کی جنگ ختم ہو گئی ان کا بٹھا بیٹھ جانا ہے، کیونکہ ان کا مائی باپ جو امریکہ ہے اس نے ان کو پیسے دینے ختم کر دینے. میرا تو خیال ہے 6 مہینے چلا لیں گے، سال شاید چل جائے، اور کیونکہ وہ جنگ بھی آخر کار ختم ہونی ہے. وہ بھی کتنے سال اور چل سکتی ہے. اچھا، میرے ساتھ ڈاکٹر عثمان خان کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں جو انہوں نے ابھی ہماری براڈ کاسٹ جوائن کی ہے. ڈاکٹر عثمان خان عمران خان کے بچپن کے دوست ہیں، ان کے کزن ہیں، دورے رشتے ہیں ان کے، دورہ تیرہ ان کے ساتھ رشتہ ہے. رشتے کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان صوفوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، اس گھر کے اندر رہے ہوئے ہیں. جب بھی یہاں پہ یو کے میں ان کا آنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب سے ان کا دورہ تیرہ رشتہ ہے اور ان سے کافی قریب بھی ہیں. تو اگلا سوال بھی ہم یہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ یو کے میں، انگلینڈ میں جب عمران خان صاحب آپ کے پاس آ کے ٹھہرا بھی کرتے تھے، رہتے بھی تھے، ایک سٹوری آف ریزیلینس ہے. خان صاحب نے کبھی بھی ہار نہیں مانی. تو کوئی ان کا نوجوانی کا واقعہ جو ابھی تک پبلک ڈومین میں نہ ہو، جہاں پہ انہوں نے ریزیلینٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو ہے، ہمیں پتہ ہے 92 ورلڈ کپ وہ جیتے، ہمیں پتہ ہے ابھی وہ لڑ رہے ہیں، کسی صورت وہ جو ہے ہار ماننے کے اوپر تیار نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا ان کی نوجوان، جب وہ جوان تھے، جوانی کا ایسا واقعہ جو آپ کے علم کے اندر ہو، وہ ہمیں کوئی بتائیے، جس کے جو ایک آپ لوگوں کے، ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے ایک کام کرے، ایک مشل کا کام کرے کہ جی یہ بندہ جو ہے، یہ اس کی سٹرگل کی جو سٹوری ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. خاص طور کے اوپر کرکٹنگ کیریئر کے اندر جب ان کو انکار شروع میں کر دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ نہیں یہ
کچھ بھی نہیں بن پائے گا, آل راؤنڈر نہیں بن پائے گا, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی آس پاس, یا پھر ان کا کنڈکٹ کیسا تھا بچپن کے اندر, آپ کا اندر فیملی کے اندر کیسا کنڈکٹ تھا. اکثر اوقات خان صاحب کو لوگ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کی پوری فیملی کو یا آپ سب کزنس کو لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بہت اکھڑ مزاج ہیں, حالانکہ وہ آپ کا اکھڑ پن نہیں ہے, وہ آپ کے آنکھوں کی حیا ہے, جو کہ ایک کوئی دوسرے کلچر کا بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ یار یہ ان کی حیا ہے, اور وہ حیا کا کانسیپٹ صرف ہمارے کلچر کے اندر ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ جو آپ ہمیں سنانا چاہیں, ایکسکلوسیو واقعہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں, کیونکہ ہمارا قیدی نمبر 804 ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے, اور خان صاحب کا جو ہے وہ بڑا دلی تعلق ہے ڈاکٹر عثمان خان سے کے ساتھ, تو اس لیے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں. جی عادل, بہت بہت شکریہ. خان صاحب ہمیشہ سے ہی بڑے سادہ مزاج کے تھے, ہمیشہ سے. جب بھی وہ یہاں ٹرپس پہ بھی آتے رہے ہیں, شوکت خانم کے لیے پیسہ ریز کرنے کے لیے, یا اس کے بعد نمل کے لیے, تو وہ یہ جو ایک یہ سپورٹس بیگ ہوتا ہے آپ کا, کرکٹ کا بیگ, وہ ہوتا تھا ہاتھ میں بس, اور ایک ان کی جیکٹ, ٹراؤزر اور شرٹ, اور وہ 2-3 دن گزار کے اپنے بہت ہی سمپل. اب میں آپ کو کیا واقعہ سناؤں. خان صاحب کی بہن کی شادی تھی, تو اور ہی واز ان پرائم اس وقت, میرا حال ہے 83 کی, جب وہ انڈین ٹور بھی آیا ہوا تھا, ان کو وہ سٹریس فریکچر بھی ہوا. یا تو وہ ان کی نمبر 3 بہن کی, نمبر 4 بہن کی شادی تھی, مجھے اب یاد نہیں ہے. تو زمان پاک والے گھر میں تو جو دور دراز کی کزنز آئی ہوئی تھیں, they were very interested کہ وہ خان صاحب کا کمرہ دیکھیں, کہ عثمان ہمیں کمرہ دکھا دو, کمرہ دکھا دو. میں نے کہا یار اس میں کچھ نہیں ہے وہ کمرہ. تو actually they went in and they were quite surprised کہ وہ ایک سمپل بیڈ تھا اس میں, وہ یہ جو وہ لکڑی کے سرہانوں والے بیڈ ہوتے ہیں, سمپل بیڈ تھا, ایک چھوٹا ڈریسنگ روم تھا, ڈریسنگ ٹیبل تھا, اور ایک وہ چھوٹی سی کارپیٹ یا دری اس کو کہہ لیں کمرے میں, بس یہ ان کا بیڈ روم ہوتا تھا. یہ پتہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا وال ٹو وال کارپیٹنگ کی ہوئی ہوگی, کیا کچھ کمرے میں ہوگا, کچھ بھی نہیں. ویری ویری سمپل لائف سٹائل, گھر میں بھی اسی طرح تھا, باہر بھی اسی طرح تھا. تو they were quite surprised, they were quite taken aback with that. زبردست. یہ تو مطلب خان صاحب جو ہیں وہ ملنگ طبیعت, سادہ طبیعت, روحانی طبیعت ان کی بعد میں جا کے جو ڈیولپ ہوئی ہے, اور ابھی جو آپ آرٹیکل کا ذکر کر رہے ہیں, اسی لیے تو وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ سہ پا رہے ہیں. اور کبھی بھی شیر افضل مروت سے جب بھی بات انہوں نے پبلک بھی کی, بات ان سے بھی ہوتی ہے, یا ان کے لائرز باقی پنجوتا صاحب وغیرہ جو بھی آ کے بیان دیتے ہیں, وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی گلہ کیا ہو جیل میں, کہ میں اس مشکل میں, اس مشکل. ایک انہوں نے کہا تھا کہ گھاس پہ مجھے ننگے پیر چلنے دیں. کیا مطلب خوبصورت قسم کی ایک, کیا سادی قسم کی اور معصوم قسم کی ایک خواہش ہے. اس جیسے ملنگ طبیعت آدمی سے یہ جرنیل جو کہ ریڈ کارپٹ کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے, کیا یہ لڑ پائیں گے؟ میرا نہیں خیال یہ لڑ پائیں گے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. لڑنا ہم جو ہے یہ فائٹ جاری رکھنی ہے آپ کے خیال میں, کیونکہ لانگ ٹرم بیٹل بھی ہے یا میڈیم ٹرم بھی ہے. اگر سال کا اگر ہمارا گول ہے یہ فائٹ جاری رکھنے کے لیے, یا الیکشن فیبرری میں اگر یہ مارچ میں کرا بھی لیتے ہیں, یوکرین وار جب تک چل رہی ہے, آپ نے خود کہا کہ یہ نہیں باز نہیں آئیں گے جرنیل, یہ جو ہے الیکشن اوپر سے ان کے اوپر پریشر بھی ہے کرانے کا, لیکن اس میں پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے گا پاور کے اندر؟ سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا یہ. میرا نہیں خیال جی, جب تک ہمارے جوان لوگ, ہمارے, مجھے جوان نہیں کہنا چاہیے, اب تو ہمارے مڈل ایجڈ, ہمارے بزرگ, ہمارے بچے جب تک پاکستان میں ہیں,
میرا نہیں خیال کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پاور میں آ سکتا ہے. یہ جو مرضی کر لیں, یہ جس دن الیکشن ہوں گے خان صاحب چاہے ان کو یہ جیل میں رکھی چھوڑیں, وہ بالکل الیکشن سویپ کریں گے. آپ لوگ سوشل میڈیا کے پہ رہیں, جتنا بھی آپ خان صاحب کے متعلق سوشل میڈیا پہ فائٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, ضرور کریں. عادل, آپ نے ان کی ریزیلینس کی بات میرے سے پوچھی تھی. یہ 213 کا جو الیکشن تھا, میں یہاں سے خاص گیا ہوا تھا ووٹ ڈالنے, اور میں ان کا ڈیفنس والے, انہوں نے ڈیفنس میں آنا تھا گلبرگ سے فارغ ہو کے ریلی وہاں ایڈریس کرنے. تو مجھے بھتیجے کا فون آیا کہ وہ گر پڑے ہیں. تو میں وہاں سے شوکت خانم کے لیے روانہ ہو گیا. تو میں نے وہ 2 ہفتے پھر اوپر ہی جو تھا کمرہ ہم لوگوں نے جہاں سارے لوگ وزٹ کرتے تھے وہیں گزارے. تو جب وہ گھر چلے گئے تو میں روز جب میری اپنے بڑے بھائی صاحب سے بات ہوتی تھی, بڑے بھائی صاحب مجھے پاکستان کے مطابق صبح 2 بجے فون کیا کرتے تھے. 2 بجے وہ اس لیے فون آتا تھا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, اور خان صاحب نے ابھی اپنی اس وقت بیک کی ایکسرسائزز ختم کی ہوتی تھی. وہ کیونکہ ان کے بیک میں فریکچر تھا اور وہ دن میں 3-4 دفعہ ایکسرسائز کرتے تھے. آخری دفعہ وہ 1:30-2 بجے اپنی ایکسرسائزز ان کو کروائی جاتی تھی, پھر وہ سوتے تھے. لوگوں نے بڑا کہا تھا کہ جی آپ کو پلیٹنگ ہوگی, نیلنگ کرنی پڑے گی. امریکہ سے سرجن آئے, انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے آپ کو اسی طرح ٹھیک کر لوں گا. دن رات ایکسرسائز کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. اور عادل, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جو دھرنا ہوا تھا 214 کا, وہاں پہ وہ کنٹینر میں ٹریڈ مل رکھی ہوئی تھی, اس پہ وہ صبح شام اپنی رننگ کیا کرتے تھے. بالکل. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, خان صاحب ایک آئیڈیل لیڈر ہیں, اسی لیے قوم کے لیے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایک آئیڈیا بن گئے ہیں, آئیڈیالوجی انہوں نے بنا دی ہے, اور ان کی کئی بھی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو گئی ہیں. اور تھینکس ٹو سوشل میڈیا لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے بے شک گھنٹے کی آپ یہ ویڈیوز چلائیں, بے شک آپ بڑے آپ نے جو ہے, آپ دیکھو نا, اپنا مذاق تو خود بناتے ہو, آپ کی ویڈیوز پہ لوگ ہنس رہے ہیں, آپ کے نغموں کے اوپر جو آپ بناتے ہو لوگ ہنس رہے ہیں. آپ نے عادل راجہ کو مہاراجا بنا دیا, عمران خان کے خلاف آپ جتنی ایفرٹ کرتے ہیں الٹا آپ کے منہ کے اوپر جا کے وہ پڑتی ہے چپیڑ کے طور کے اوپر. کیونکہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے, لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, لوگوں کے پاس ریکارڈ ہے, لوگوں کی ہارڈ ڈرائیوز میں خان صاحب کی جو تمام کی تمام تقریریں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, آپ ان کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. بالکل. تو اس میں آپ خان صاحب کو, آپ جو ہے وہ کانسیپٹ خان صاحب میں آئیڈیا نہ ہو, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. پہلے جو ہو گیا اس کو بھول جائیں. ان جرنیلوں کو یہ بھلانا بھی بہت ضروری ہے, اور ان کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو خان صاحب کا جو آئیڈیا آف خان صاحب نے جو ہمیں دیا ہے حقیقی آزادی کا, یہ جو آئیڈیالوجی دی ہے کہ آزادی جو ہے وہ ہمارا حق ہے, حقیقی آزادی ہمارا حق ہے, جمہوریت ہمارا حق ہے, یہ ابھی یہ جو شعور کا جن جو کہتے ہیں بوتل سے نکلا ہے, یہ واپس جانا والا نہیں ہے. اچھا, آپ کوشش پوری کریں کہ اس جن کو دوبارہ واپس بند کر دیا جائے, شعور کے جن کو بوتل میں بند کر دیا جائے, لیکن یہ جن واپس جانے والا نہیں ہے. لیکن having said that, ہمارا فائنل کوسچن یہ ہے عثمان بھائی, ہمیں بتائیں کہ سٹل ابھی بھی ہمیں احتجاج کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھروں سے جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. خالد جمیل صاحب نے کل پرسوں ٹویٹس اگر زوم نہیں کر دیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ایک تو خوف کے بت کس طرح توڑ کے لوگ احتجاج اپنا کس طرح ریکارڈ کرائیں, اور اس سلسلے کو جو ہے آگے کس طرح بڑھائیں, اپنی سیفٹی کو رکھتے ہوئے, سیفٹی کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے, ان معاملات کو لے کے آگے کس طرح چلیں یہ بہت ضروری ہے جی. تو اس کو کس طرح یہ سلسلہ, یہ سفر جاری رکھنے کی اشد ضرورت ہے, تاکہ اس کے اوپر جو ہے ٹھنڈا نہ پڑنے دیا جائے. اس سلسلے کو, حقیقی آزادی کا جو سفر ہے, یہ کیسے جاری رکھا جائے خان صاحب کی واپسی تک؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں عادل. ایک تو جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ سوشل میڈیا کو جتنا بھی زندہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھا جائے, اور آپ جیسے لوگوں کو پاکستان سے ان لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جتنے بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے جو بھی پروگرام ہیں ان کو یہ جتنا بھی پھیلا سکتے ہیں, ایکسچینج کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ ہوئے
हैदर मेहदी हुए और जो भी हैं जो वाकई मुहब्बे वतन लोग हैं, नंबर एक। नंबर दो, अपने जो लॉयर्स हैं इनके, जो हकीकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप लोग जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। तीसरी चीज है फंडिंग। जो खान साहब के प्रोजेक्ट हैं उनको फंडिंग करें जितनी भी ज्यादा कर सकते हैं। पीटीआई को भी बड़ी जरूरत है, उनके जो लोग अंदर जेलों में डाले हुए, आफ्टर ऑल उन लोगों के घर वालों को जरूरत है, उनकी जितनी भी आप लोग मदद कर सकते हैं करें, और उनके जो लॉयर्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो आप अपनी बसात के मुताबिक जितना भी दे सकते हैं दें उनको। और बाहर जो पीटीआई कोशिश कर रही है, जिस तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं अब गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यहाँ पे भी जो केसेस करने को, यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करने को, उसमें भी आप जो कर सकते हैं करें। बोलते रहें, लिखते रहें, अगर बाहर भी निकल सकते हैं तो बाहर निकलते रहें। अपनी जिद्दोजहद आप जिस तरह भी जारी कर सकते हैं, जितनी भी अल्लाह मियां ने आपको बसात दी है वो आप जरूर करें, चुप करके ना बैठे। इस खूबसूरत से पैगाम के साथ और ये इंतहाई प्रैक्टिकल किस्म की बातचीत जो है डॉक्टर उस्मान खान ने की है, और ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे, ये हम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आपसे भी दरखास्त है कि इस चीज को आप प्लीज प्रैक्टिस करें, और खान साहब को एक आखिर में शेयर डेडिकेट करके इस ब्रॉडकास्ट को हम टर्मिनेट करते हैं। आज के लिए दोबारा आपसे कल मुलाकात करेंगे कि अगरचे टिपकेगा, खान साहब कह रहे हैं, कैदी नंबर 804 कह रहा है अटक जेल के अंदर, अगरचे टिपकेगा होंठों की पिपड़ियों से लहू, अगरचे टिपकेगा होंठों की पिपड़ियों से लहू, मगर मेरी अना को ये जिद है कि मुस्कुराना है। मुस्कुराते रहिए, इस सफर को जारी रखिए। बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ आखिर में कहना चाहेंगे उस्मान भाई? ये मैंने पिछली दफा भी कहा था, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है, और आप खड़े रहें, लड़ते रहें, जितनी भी अल्लाह मियां ने आपको बसात दी है उसके मुताबिक। शुक्रिया।